ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایف بی ملٹی فیئر چینلز پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے کہ جو نومبر کا مہینہ گزرا ہے اس میں پاکستان کی کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں اور کون کون سے چیلنجز کا سامنا اس کو رہا ہے۔ یہ کھیلوں میں پاکستان کو کافی کامیابیاں ملی ہیں۔ کرکٹ کی ٹیم جو تھی زبردست مقابلے کے بعد رائزنگ اسٹار ایشیا کپ 2025 کا فائنل جیت کر ملک کا نام روشن کیا، اور قومی ٹیم نے بھی ٹرائی سیریز جو ہے اس کو جیت کر پاکستان کے لیے ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ اور اسی طرح تیراکی کے جو نیشنل ایج گروپ کے مقابلے ہوئے ہیں ان میں بھی سوئمنگ چیمپئن شپ میں نوجوان تیراکوں نے کئی نئے قومی ریکارڈ جو ہیں بنائے ہیں۔ اس لحاظ سے جو پنجاب ہے خاص طور پہ اس میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اور بلوچستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے پرائمری سطح پر جو ہے یعنی بنیادی سطح پر بہت توجہ دی جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت خوش آمد اور صحت مند رجحان پایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ معاشی حقائق کے بارے میں جو ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ہر مہینے اپنی رپورٹ جاری کرتا ہے۔ انہوں نے مہنگائی کا متعلق بتایا کہ افراط زر کی شرح اس سال جو ہے وہ بڑھ کر 6.2% ہو جائے گی، اور جو بنیادی خوراک کی قیمتوں جیسے ٹماٹر، چینی، گندم میں زبردست اضافے کی وجہ سے عام آدمی پر شدید دباؤ پڑا ہے۔ اسی طرح لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں 4.08% کی جو ہے سالانہ ترقی ہے، جس میں زیادہ تر سیمنٹ، پیٹرولیم کی مصنوعات شامل ہیں۔ اس سے عوام کی جو ہے معاشی حالت اس کے اوپر کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑا۔ سب سے بہت جو اہم چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ IMF نے جو ہے اپنی ایک رپورٹ جاری کی جس میں اس نے پاکستان کی بری گورننس یعنی حکومتی کردار جو ہے بہت برے طریقے سے پاکستان پہ حکومت ہو رہی ہے جو ہے اس کے بارے میں ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ اور آبزرویشنز اس نے دی ہیں جو کہ پاکستان کے لیے اور اس کے عوام کے لیے بڑی الارمنگ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس نے تمام طاقتیں جو ہیں اور تمام اختیارات جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، جس میں کاروباری اشرافیہ کا ایک چھوٹا سا حلقہ عوامی پالیسیوں اور ٹیکس چھوٹ کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح مالی نقصان جو ہے کرپشن اور ٹیکس کی چھوٹ کے مد میں جو ہے یہ ریاست کو سالانہ GDP کا 4.61% کے برابر ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ تعلیم پہ ہم مشکل سے 1 یا 2% GDP کا خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کرپشن کی نظر جو ہے 4.61% ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نقصان جو ہے یہ صرف وہ ہے جو ان کی آبزرویشن میں آیا۔ اس کے علاوہ جو کرپشن ہوتی ہے کیش کی صورت میں یا جو لوگوں کی نظر میں نہیں آتی یا جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، وہ اندازہ ہے کہ اس سے کم از کم 2 گنا اور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں منی لانڈرنگ اور جو ہے مالیاتی سیکٹر کی نگرانی کا نظام جو ہے وہ بہت کمزور ہے، اور اس طرح جو ہے ہماری عدالتیں جو ہیں ان کا نظام انصاف بھی وہ بہت کمزور ہے، اور اس کرپشن میں بہت زیادہ فائدہ مند لوگوں کو ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو IMF نے کہا کہ FBR جو ہے اس کی پالیسی جو ہے اس کا بورڈ آف ریونیو جب بناتا ہے تو وہ اس کو مد نظر جو ہے پاکستان کو مفاد نہیں ہوتا بلکہ ان کے افسران کے ذاتی فائدے ہوتے ہیں، اور دن بدن قومی خزانے میں جو ہے وہ پیسہ جمع ہونے کی بجائے لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ سرمایہ کاری اور جو وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور وزیر دفاع اور ان کے ساتھ جو ہیں کارپوریٹ شخصیات جو دورے کرتی رہی ہیں، اور پاکستان نے بہت اس چیز کا چرچا کیا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو اسٹریٹجک تعلقات ہو گئے ہمارے، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اب وہ ایک جو ہے معاشی طاقت کے ساتھ ایک ٹیکنالوجی کی طاقت بڑھ کے رانا ثناء اللہ کے مطابق سپر پاور بن جائے گی۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم پچھلے سال کا جائزہ لیں 4 مہینوں کا، ان میں پچھلے سال جو ہے انویسٹمنٹ 1.2 بلین ڈالر کی ہوئی تھی، لیکن اس سال جو ابھی تک جو ہے یہ صرف 776 ملین ڈالر کی جو ہے یہ سرمایہ کاری ہو سکی ہے، جس میں نہ تو کوئی سعودی عرب نے اتنی زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، نہ متحدہ عرب امارات نے کی ہے، نہ ہی امریکہ نے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہے۔ البتہ امریکہ نے جو ہے ریکو ڈگ کا جو منصوبہ ہے اس میں معدنیات میں اس نے جو پاکستان کے ساتھ اشتراک کیا ہے اس کے لیے اس نے اپنے ایکسپورٹ اور امپورٹ بینک کو جو ہے اس کو ہدایت کی، تو اس نے 1.25 بلین ڈالر جو ہیں
ان کے بڑے قرضے کی منظوری دے دی ہے، جو کہ وہاں جو کمپنیاں ہوں گی ان کو وہ قرضہ دیا جائے گا، یعنی وہ بھی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں بلکہ ایک قرضے کی صورت میں بھی۔ اس میں ریکارڈ جو ہے یہ ایک اگرچہ بڑا اچھا معاشی منصوبہ ہے، جس سے امید ہے کہ 2.8 بلین ڈالر جو ہے پاکستان کو سالانہ زر مبادلہ حاصل ہوگا، جس میں سے 25% وفاق اور 25% بلوچستان کا حصہ ہے، اور 50% جو ہے وہ امریکہ جو ہے اپنے پاس رکھے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ اگرچہ بڑا اچھا معاشی منصوبہ لگتا ہے، لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے، وہ جس طرح پہلے کرپشن ہو رہی ہے، جس طرح IMF نے بیڈ گورننس کی طرف اشارہ کیا ہے، کوئی امید نہیں لگتی کہ اس منصوبے کے ثمرات بھی کو عوامی ترقی کی طرف پہنچیں گے۔ البتہ اس کا جائزہ جو ہے، اس کے سیاسی اور جغرافیائی اور ان کے معاملات کا جائزہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ آپ کے جو ہیں کمنٹس جو ہیں ان کا میں منتظر رہوں گا، تاکہ ہم اپنا جو ہے تجزیہ بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ امید ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے، اور آئندہ کے لیے اپنی رہنمائی بھی ہمیں دیں گے۔